آسماں چلے کاروان حق چلے۔ وضو کن صورتوں میں کرنا مستحب ہے؟ یعنی کہ نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، جو ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، تو مستحب کن عملوں میں ہے، کن صورتوں میں ہے جب وضو کرنا مستحب ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے جب سونے جانا ہے تو سونے سے پہلے وضو کر لینا یہ مستحب ہے، اور میت کو نہلانے وقت وضو کر لینا مستحب ہے، اس کو نہلانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح جماعت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور جب غصہ آ جائے کسی پر تو پھر وضو کرنا مستحب ہے، اور زبانی قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ علم دین اور فقہ اور حدیث و تفسیر پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح جمعہ، عیدین اور باقی خطبوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح سطر غلیظ کو چھونے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ پہلا نمبر تو جھوٹ بولا ہی نہ جائے، اگر جھوٹ بول لی ہے تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ گالی دی ہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ کسی کی چغلی کی ہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ کسی کی غیبت کی ہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ کسی کو چھوا ہے تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ عیسائیوں کی جو صلیب ہے اس کو ہاتھ لگایا ہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ کسی بت کو ہاتھ لگ گیا ہے تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ اگر بغل میں ہاتھ لگایا ہے تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن ملا ہے، مس ہوا ہے، تو اس کے فوراً بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کے لیے جانے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ کوئی سا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، اور وضو کرنے کے لیے ان سب صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ یعنی کہ پہلے وضو تھا، جب گالی دے بیٹھے تو وضو کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مسائل کو سمجھنے والا بنائے۔ آپ احباب خود بھی دین کے مسائل سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کے لیے ہماری مدد کریں، کہ ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو دیکھیں اور دین کے مسائل کو دیکھیں اور وہ بھی آگے شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے کام کرنے والا بنائے اور دین کے احکام کو سمجھنے والا اور دوسروں تک دین کا پیغام پہنچانے والا بنائے۔